حضور مستورات کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے. جی فرمائیں. اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ انہیں آسمان پر بھی اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھائے اور بتایا ہی نہ کسی کو. ہم تو یہی تو پوچھتے ہیں کہ اٹھایا تو بتایا کیوں نہیں؟ اگر بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں باقیوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. کیا شرط ہے کہ جس کو بغیر باپ کے پیدا کرے صرف اسی کو اٹھائے؟ اور کو بھی تو اٹھا سکتا ہے. اور ایلیا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے. اس لیے مولوی اس دلیل کو سب پر کیوں نہیں چسپاں کر دیتے؟ جو چاہے دعویٰ کرے میں آسمان پر چلا گیا ہوں، اگر کوئی دلیل کیا ہے؟ وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، آسمان پہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو کوئی دلیل نہیں. دلیل تب بنے گی جتنا عجیب واقعہ ہو اتنی پختہ شہادت ضروری ہے. یہ لازمہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے انسانی زندگی میں. اگر معمولی سی میں خبر دوں کسی کو تو وہ مان جائے گا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اگر میں ایسی بات کہہ دوں کہ میں جا رہا تھا تو کھمبا گھوڑا بن گیا تو وہ نہیں مانے گا. وہ کہہ گئے ہیں یہ کیسی لغو بات کر رہے ہو، ثبوت دو. میں کہہ دوں کہ اگر بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کھمبے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا، کیا جواب دیں گے مولوی سے؟ اگر وہ مولوی ہوں تو بنا سکتا ہے، مگر جتنا عجیب واقعہ اتنا بڑا ثبوت. بس قرآن کریم نے یہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا، ذکر کیوں نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور ابھی تک وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کہا تو دوسری جگہ موت کا اعلان کیوں کر دیا ساتھ ہی؟ اور اتنا واضح اعلان کہ کوئی آدمی معمولی شعور بھی رکھتا ہو تو اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے. تعصب کی پٹی باندھنے تو ہر چیز سے انکار ہو سکتا ہے. میں صرف 2 آیتیں اس مضمون کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی پاک ہو. پہلی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، ایک بھی نہیں رہا. جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں تو اس کو کس چیز کی دلیل سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ رسول تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں اس لیے یہ نہیں گزرے گا. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے تو بڑی بے وقوفی ہوگی. یہ محاورہ تو ہر زبان میں ہے، وہ انسانی تو ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے تو نتیجہ نکلے گا اس سے بھی غلطی ہوئی ہے. بس یہ قاعدہ کلیہ جب بیان فرمایا کہ دیکھو مسیح کو رسول سے اوپر کا درجہ نہ دینا، وہ ایک رسول ہی تو تھا اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. لیکن جو شک کرتے ہیں ان کے شک کو توڑنے کے لیے قرآن کریم اس مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے. اسی آیت میں فرماتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹا کسی بعید زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب ہر صحیح شعور آدمی کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیا حکمت ہے اس میں. ماں کا ذکر چھیڑ کے بیٹے کا ذکر ختم ہو گیا بظاہر. جب اس کی وفات کا ذکر فرمایا ماں کی تو اس طرح فرمایا کہ مدت ہوئی وہ کھانا چھوڑ بیٹھی ہے اور ساتھ مسیح بھی کھانا چھوڑ بیٹھا ہے. دونوں کبھی کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے. تو قد خلت کا مضمون خوب کھل گیا اور واضح ہو گیا. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ عیسیٰ سے پہلے کہا ہے، عیسیٰ کو نہیں شامل کیا، ہم نہیں مانتے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ جناب
قرآن کریم جب کسی بات کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی طاقت دنیا کی شکست نہیں دے سکتی. جو بات ثابت کرنا چاہے کر کے دکھائے گا. اب ایک اور آیت بالکل اسی شکل کی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ملتی ہے. فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد بھی جتنا بلند مرتبہ ہو پھر بھی ایک رسول ہی تو ہے، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اب بتائیے عیسیٰ کو پہلے مانیں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ پہلے تھے کہ نہیں؟ رسول تھے کہ نہیں؟ اگر تھے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جو کہتی ہے ما محمد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. دوسرے حضرت عیسیٰ کی بات کیوں کی گئی خاص طور پر؟ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کے متعلق غلط عقیدے قائم ہونے تھے. اس کو زندہ آسمان پر شمار کیا جانا تھا. اس کی تردید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو جوڑا رکھ دیا جن کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے پھنسے ہیں کہ زندہ بچ ہی نہیں سکتے. بس عام نبیوں کی طرف فوت ہو گئے، صلیب پر نہیں مرے، یہ تو شک کی بات ہی کوئی نہیں. بچے، ہجرت فرمائی، باقی نبیوں کی طرح اپنے پیغام کو مکمل کیا. 2 ٹرائب جو اسرائیل کے تھے اس وقت جوڈیا میں اور فلسطین میں، ان تک بات پہنچا کر اگر آپ آسمان پر چڑھ جاتے تو نبوت پوری ہی نہ ہوتی، کیونکہ 12 قبیلے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیشگوئی فرمائی کہ میں تمہیں چھوڑ کر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جاؤں گا. فرمایا اس کے مطلب شیپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل، دا لاسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل، یہ الفاظ ہیں. تو جہاں لاسٹ شیپ گئی وہیں جانا چاہیے تھا، آسمان پہ تو نہیں چڑھ گئی تھی بھیڑیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا معاملہ قرآن کریم طے کر بیٹھا ہے. بس جب ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے آنے کی بات کی جائے تو ہمیشہ مانوی طور پر پوری ہوتی ہے، مثال ہوتی. یہی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے وقت میں اٹھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ دے بیٹھے ہیں. ایلیا نبی کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ایلیا نبی کے متعلق بھی بائبل میں یہی عقیدہ درج ہے کہ وہ ایک آگ کی رتھ پر بیٹھ کر آسمان پہ چڑھ گئے اور مسیح کی آمد سے پہلے اتریں گے اسی رتھ میں بیٹھے ہوئے. جب مسیح تشریف لے آئے اور کوئی ایلیا نہیں اترا، جو جس طرح آج مسلمان علماء ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسیح کو پہلے اتار کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے مرزا صاحب کی بات، اسی طرح شوخی کی ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہود علماء نے. انہوں نے کہا تم کہاں سے آ گئے، پہلے ایلیا کو تو لا کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ کا جواب وہ حقیقت کا جواب ہے جو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف، یعنی لفظ یوں اشارہ نہیں مگر ان کا ذکر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا. چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو، تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. بس آسمان سے جب اترتے ہیں لوگ اس طرح اترا کرتے ہیں، زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پرانے بزرگوں کی خوبیوں پر، ان کے اخلاق پر یا ان جیسے مسائل لے کر آتے ہیں، ان جیسے مسائل کا حل لے کر آتے ہیں. اگر یہ مشابہتیں ثابت ہوں تو پرانے کو، نئے کو پرانے کا نام دے دیا جاتا ہے، جس طرح یوحنا کو ایلیا کا نام دے دیا گیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے قطعاً فوت شدہ ثابت ہو چکے ہیں. اس لیے جس نے بھی آنا ہے خوبو پر آنا ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ ناممکن ہے اللہ کے لیے. میں نے کب کہا ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے قانون قدرت سے ہٹ کر بات کرے اور اس کا کوئی ثبوت، کوئی ذکر بھی نہ کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برعکس ثابت کر دے. ایک طرف کہے میں نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، دوسری طرف کہے کہ وہ مر چکا ہے باقی نبیوں کی طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام الہی میں تضاد ہو؟ یہ اس سے زیادہ ناممکن ہے جو یہ ناممکن کی بات کر رہے ہیں.